اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں جب بھیجا تو ساتھ ہی اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کیا، اور وہ ضروریات جو ہیں اللہ نے اس لیے زمین پر پہنچا دی۔ اس کے بعد پھر انسانوں کو ہی اس کا تقسیم کار بنایا کہ انہوں نے آگے لوگوں کو وہ چیزیں تقسیم کرنی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ جس کو کمیونٹی ہم بول سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں یعنی کہ نا جتنا سرمایہ ہے اگر سارا دیکھا جائے تو تقریباً 8 ارب لوگوں کے لیے ہر فرد کو 60,000 جو ہے نا ڈالر اس کا حصہ بنتا ہے، یعنی دنیا میں اتنا سرمایہ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے زمین بھی اتنی زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ بھی اس طرح سے بہت سے لوگوں کے اوپر یعنی کہ تقریباً 8 ایکڑ سے لے کر 60 ایکڑ تک جو ہے نا وہ زمین بھی لوگوں میں برابر تقسیم ہو سکتی ہے۔ مگر آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ برابر تقسیم ہوتی ہے، ہر ایک نے بس جس نے محنت کی یا دھوکہ دیا یا جو جس طریقے سے بھی اس نے زیادہ حصہ اپنے پاس اکٹھا کر لیا، اور باقی لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی یعنی کہ اتنا بھی نہیں کچھ کے پاس کہ یعنی کہ ان کے پاس 2 ٹائم کا کھانے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو دنیا میں جو معاملات جو مسائل چل رہے ہیں، یہ ان کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا حصے کی کوشش کرے اور اپنے حصے کا جو مال ہے، جو چیزیں ہیں، جو رزق ہے وہ حاصل کرے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کر کے دے گا اس کے پاس مال پڑا ہوگا، اس نے چاہے محنت سے کمایا ہے چاہے جیسے بھی کمایا ہے وہ آپ کو ایکول تقسیم کر کے دے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر جو لوگ ہیں ان کو خود تگودو کرنی چاہیے، یعنی تگودو کا بھی طریقہ کار ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے پہلے ایک کام میں کسی نے تجربہ حاصل کیا، لوکل لیول پر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ شہر میں چلے گئے، شہر میں اس کا تجربے مطابق اسی فیلڈ میں کام کیا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ملک سے باہر چلے گئے، وہاں پر اسی یعنی کہ کام کا جو ہے جو تجربہ ہے وہاں پر اس کے مطابق کام کیا۔ تو اس طرح سے آپ جو ہیں اپنا جو ہے وہ سرمایہ آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جو سرحدیں ہیں یہ تو ابھی بنی ہے نا، اس سے پہلے تو تجارت کھلے عام ہوتی تھی، کوئی سرحدیں نہیں تھی، باؤنڈری نہیں تھی، پاسپورٹ سسٹم نہیں تھا، کوئی طرح کا نظام نہیں تھا، ہر کوئی آتا تھا اور اپنی اصحاب کے مطابق جو ہے نا جیسا بزنس وغیرہ کہیں بھی کر سکتا تھا۔ ابھی یہ باؤنڈری بنی تو ابھی میری اپنے جو مسلم نوجوان ہیں اور میں اولین مخاطب تو وہی ہے کہ یار دیکھو اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر قائد مت کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ ان کو استعمال کرو، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی کام کر رہے ہو جس فیلڈ میں ہو اس کو دیکھو اور اس میں آگے بڑھتے جاؤ، یعنی کہ آپ لوگوں کا ٹارگیٹ یعنی ہر بندے کا یہ ہونا چاہیے کہ 60,000 ڈالر اس نے کمانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ ہے نا آپ اچھی سی بہتر سے بہتر کی تلاش میں نکلو، یعنی کہ ملک کو چھوڑو، گھروں کو چھوڑو، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں مرد کا اور گھوڑے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں اس کا وطن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا محنت کرو بجائے کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے پھرو، یعنی اس نے فلاں کر دیا، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، قبرانوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میرے ارد گرد کے حالات ایسے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے باہر نکلو، ٹھیک ہے، اور اپنا یعنی کہ ٹارگیٹ بناؤ، یعنی کہ اللہ پاک نے تمہارا ایسا زمین پر بھیجا ہوا ہے وہ تم لو، ٹھیک ہے، اپنی صلاحیتوں سے لو، ٹھیک ہے، محنت کر کے کام کر کے یعنی کہ نا اپنا حصہ وصول کرو۔ تو میرا آج کا یہی پیغام تھا نوجوان نسل کے لیے کہ خدا را اپنے آپ کو بدلو، یعنی کہ الزام تراشیوں کی بجائے کچھ کرو، ٹھیک ہے۔ تم ہی لوگ ہو جو انشاءاللہ اس وطن کو بھی بناؤ گے اور اپنے گھر والوں کو بھی یعنی کہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی مفید ہوگے، پورے معاشرے کے لیے مفید ہوگے۔ یار یہ مایوسی چھوڑو، مایوسی کوئی چیز نہیں ہے، مایوسی تو ویسے بھی اسلام میں گناہ ہے، یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ مایوسی کچھ نہیں، کرتے رہو، آہستہ آہستہ لگے رہو۔ جیسے ایک قطرہ جو ہے پانی کا گرتا رہے، پتھر میں سراخ کر دیتا ہے۔ یہ تسلسل چاہیے صرف آپ لوگوں کے کام کا،
تسلسل چاہیے. اللہ کی ذات بھی مدد کرتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو محنت کرتے ہیں, جس کی صحیح کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے تجربات سے یہی سیکھا ہے یار کہ میں خود بھی بیرون ملک رہا ہوں, سعودی عربیہ میں رہا ہوں, وہاں پر میں نے بہت محنت کی, بہت کام کیا اور اللہ نے میرا ہاتھ بھی پکڑا, میں بہت تک چلا گیا. یعنی میری سیلری بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, جو نارمل طریقے سے گیا تھا اور بہت اچھی پوزیشن پر بھی کام کرنے لگ گیا تھا. تو یہی ہوتا ہے, نکلو گے تو یار رستے خود بنتے ہیں. یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے, انسان صرف قدم اٹھاتا ہے. بندے کو چاہیے صرف قدم اٹھائے, رستے خود بنتے ہیں. اور ان رستوں کی تلاش میں نکل پڑو میرے نوجوانوں, بہت پیارے لوگوں. اللہ آپ سب سے راضی ہو, اللہ مجھ سے راضی ہو, اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی, اس جہان کی بھی اس جہان کی بھی. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم.